बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 35 जो नुमाइंदे थे कौमी असम्बली में, उनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। इनमें से बेशतर का ताल्लुक़ कराची और इस्लामाबाद से है। इसमें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम अहम शख्सियात शामिल हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। और अब जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये इंदिया दिया था कि वो असम्बलियों में वापस जाना चाहते हैं और अपनी खोई हुई पोजीशन असम्बली में जो है वो उसे वापस हासिल करना चाहते हैं, जिनमें मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसकी चेयरमैनशिप है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट है वो भी शामिल है। नाज़रीन, हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो असम्बली में वापस आ जाते हैं और असम्बली में वापस आके एक तरफ तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उनका होगा, दूसरी जानिब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो उनकी होगी, तो जो इस वक्त की अपोजिशन है वो चूँकि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती है, और ये वही लोग हैं जो मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने ना इस्तीफ़े दिए ना जो है वो इमरान खान का साथ दिया, जिस वजह से इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन या लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सही नुमाइंदगी नहीं करते। और ऐसी सूरत हाल में बहुत मुमकिन ये था कि चूँकि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो नाराज़ नज़र आती है, और अगर मुस्तकबिल में वो हुकूमत का साथ छोड़ती है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे अरकान जो कि पार्टी से खुश नहीं है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत चाहते हैं, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत कायम नहीं रहेगी, अगर तो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हालांकि इब्तदाई तौर पर फैसला किया गया था कि तकरीबन 30 अरकान को वापस असम्बली भेजा जाएगा ताकि लीडर ऑफ अपोजिशन और जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें अपने हाथ में लिया जा सके और अपोजिशन जो है उसका किरदार अदा किया जा सके। साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जितने मेंबरान की ज़रूरत होती है उनको भी पूरा किया जा रहा था ताकि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और मुमकिन तौर पे अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है और रन ऑफ इलेक्शन होता है तो फिर उस रन ऑफ इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवार हैं या तमाम जो नुमाइंदे हैं वो अगर उसमें शामिल होते हैं तो फिर ये भी मुमकिन था कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ती है तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दफ़ा फिर हुकूमत भी बन सकती थी। लेकिन इस फिलहाल हुकूमत ने यह फैसला किया और स्पीकर ने 35 कौमी असम्बली के नुमाइंदों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों के इस्तीफ़े कबूल कर लिए। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन सबको डी नोटिफाई भी कर दिया गया है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है जो कि अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाना चाहते थे, अब वो कहते हैं कि जी ये सिलेक्शन जो है ये बदनीयती पर मबनी है, इस किस्म का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। अगर इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लें, यानी जो 120 इस्तीफ़े अभी रह गए हैं उनको भी मंजूर कर लिया जाए ताकि तमाम सीटों पर एक साथ ही इलेक्शन हो। इस तरह टुकड़ों में सिलेक्शन करके इस्तीफ़े ना मंजूर किए जाएं, या फिर ये भी मुमकिन है कि अब भी 120 अरकान जो हैं वो बाकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो अब भी असम्बली में जाके ये तमाम कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तब्दीली की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है और ये 35 नुमाइंदे कम होते हैं, उस सूरत में फिर से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक दफ़ा फिर अक्सरियत हासिल हो जाएगी रन ऑफ इलेक्शन में। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल अपनी जगह जारी है और अब ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला कदम है वो क्या होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, यानी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो हुआ, जिसमें तमाम सीटों के जो 235 नशस्तों पे इलेक्शन हुए थे उनके नताइज जारी कर दिए गए थे कल रात, और उनके मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरे नंबर पर आने वाली जमात 86 सीटों के साथ जमात इस्लामी है, और तीसरे नंबर पर आने वाली जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन, अब एक तरफ तो मेयर लाने की दौड़ है, यानी कौन सी पार्टी जो है वो अपना मेयर ला सकती है। जमात इस्लामी का ये कहना है कि चाहे कुछ हो जाए मेयर जमात इस्लामी का होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि चूँकि उनकी अक्सरियत है और सबसे ज़्यादा सीटें उन्हें हासिल हुई हैं, इसलिए मेयर लाने का उनका हक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सीटों पर हमें अब भी स्ट्रगल करती नज़र आती है ताकि कुछ गिनती, दोबारा गिनती या कुछ फॉर्म्स की दुरुस्तगी के बाद
शायद कुछ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ जाएं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी जो है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलाक़ करके अपना मेयर ला सकें, या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं कि अगर उनकी मेयर की जो शर्त है वो मान ली जाए तो फिर जमात इस्लामी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इल्हाक करने पर मजबूर हो जाए। पर नाज़रीन, तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जनाब अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल रशीद साहब, एक तरफ तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने माशाल्लाह 86 सीटें हासिल की कराची से, और ज़्यादातर वो तस्वीर कर लें 90 हो गई हैं जी जी, भी इंशाल्लाह 94 पूरी करेंगे हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ऐसी सूरत हाल में यानी जो इस वक्त पोजीशन बन रही है, और आपने ख़ास तौर पे आपकी पार्टी ने या अमीर जमात इस्लामी कराची ने ये भी कहा कि जी हमसे सीटें छीन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई, तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि अब मेयर लाने के लिए क्या हिकमत अमली कोई बनाई गई? आज इजलास भी हुआ है जमात इस्लामी का, जिसकी सदारत जो है वीडियो लिंक पे वो सिराजुल हक साहब ने की है, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या फैसले हुए हैं इस इजलास में? देखिए, आज इजलास जरूर हमारा हुआ है और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान में इसकी सदारत भी की है। पहली चीज तो यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन के इस रवैये को, जो कराची का मैंडेट चुराना है, उसकी मजम्मत भी की है, और हम अपने मैंडेट को वापस लेने के लिए इस वक्त जद्दोजहद के मैदान में हमने अपनी जद्दोजहद को मजीद तेज कर दिया है। हमने 3 नशस्तें शाम से वापस ली हैं अपनी, और मजीद अभी हमारी 7 नशस्तें ऐसी हैं कि जिनको हमने वापस लेना है इनसे। 94 यूनियन कमेटीज के फॉर्म 10-11 हमारे पास मौजूद थे, और उसकी बुनियाद पर हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम शहर की सबसे बड़ी जमात हैं, और मेयर जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान की बन करके आने वाला है। बात रह गई दूसरी कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातें हैं जिन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं। कुछ मुस्लिम लीग के पास है, JUI के पास है, बाकी लोगों के पास है। हम शहर की तारीफ के अंदर सबको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें किसी को हम ये हक नहीं देंगे कि ये बड़ी जमात का, जमात इस्लामी का, जिसको कराची के लोगों ने उम्मीद के साथ वोट किया है, हम अपने किसी एक वार्ड को भी उसके मैंडेट को चुराने का हक किसी को दें। इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त 17 के करीब टाउन है जिनके अंदर इसको बरतरी हासिल है जमात इस्लामी को, और हम वो टाउन पे आने के लिए जा रहे हैं। हम कराची के अंदर मेयर अपना लेकर के आएंगे, और हम तामीर कराची के सूरे अमल के अंदर कराची के बहुत मुखलिस लोगों को, और इसमें इस शहर को आबाद करने, इसको दोबारा तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए जितने हाथ हमारे साथ मिल सकते हैं हम सबको मिला करके ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अब्दुल रशीद साहब, एक तरफ तो कल हाफिज नईम साहब ने भी कहा कि जी चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन से शिकायत हैं और वो भी एहतजाज में शायद जाएं, तो इसलिए उनको आपने ऑफर भी की कि अगर कोई कंबाइंड एहतजाज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी मेयरशिप की जो शर्त है उसे मान लेती है, तो क्या फिर जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ करके अपना मेयर लेके आएगी? इसलिए कि किसी न किसी जमात से मिले बगैर आपकी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है कि आप मेयर ला सकें, यानी सिर्फ आजाद इल्हाक का मामला तो बाद में शुरू होगा। पहला मसला तो यह है इस वक्त हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, और हमारे मैंडेट को तस्लीम करके हमारी जो नंबर्स हैं हमें वो वापस किए जाए। उसके बाद जमात इस्लामी का तरीकाकार ये है कि ये कोई ऐसी धक्कम तेल में नहीं चलती। इसका निज़ाम है शुराइयत का, इसकी बॉडीज हैं, वो बैठ करके फैसला करेंगे। अहले कराची के लोगों ने, कराची के लोगों ने हमें बड़ी आस और उम्मीद से वोट दिया है, और उसके मैंडेट का एहतराम करते हुए जो कराची शहर के लिए बेहतर फैसला होंगे वो सारे फैसले उठाएंगे। अच्छा, यानी क्योंकि सिराजुल हक साहब से रब्ता भी कायम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें हैं उन्होंने गैर मशरूत जमात इस्लामी की हिमायत कर दी है, लेकिन मशावरत का अमल हमारा जारी है, और हम सारे ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। हमारे सियासी अमल में दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, और हम खैर मकदम करते हैं, तहरीक इंसाफ का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने बगैर किसी शर्त के ये कहा है कि वो कराची में जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, और हम उनके सियासी अखलाकी रवैये को की पजीराई भी करते हैं। हम उनको साथ लेकर ये भी सारी मशावरत के अमल में बढ़ेंगे,
اور جو بہتر ہوگا شہر کراچی کے لیے اس میں ہم اقدامات اٹھائیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ سر یہ ساری باتیں تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ابھی اس میں وہ بھی ہونا ہے یعنی مشاورت بھی ہونی ہے, تمام چیزیں ہونی ہیں. میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یعنی آپ جس جماعت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت, تو آپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے میئرشپ کے لیے اگر آپ چاہیں, یعنی آپ دیکھیں اس وقت دیکھیں پیپلز پارٹی کے اوپر بات کرنا یعنی بالکل فضول ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت مینڈیٹ کو کھانے پر تلی ہوئی ہے. جب تک پیپلز پارٹی ہمارے نتائج کو تسلیم نہیں سر وہ تو کرتی, الیکشن کمیشن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں نا. الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے, سندھ حکومت کا مسئلہ ہے. کیونکہ سر آپ کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 8 مہینوں سے انتخابات سے فرار اختیار کر رہی تھی, اور جب ہم نے احتجاج کر کے اپنا حق حاصل کیا تو اس کے اندر انہوں نے بیلٹ پیپر لوگوں کو پہلے تقسیم کر دیے. میں آپ کو صورتحال بتاؤں کہ جہاں انہوں نے لیاری کے اندر, کماڑی کے اندر, جہاں انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے جو کام کیا تھا, پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے ذریعے کام کیا تھا کہ سرکاری عملے کو بھگا کر کے اپنے جیالوں کو لٹکا کر کے بیٹھا دیا. بیلٹ پیپر رات کو لوگوں کے گھروں پر پہنچے, لوگوں نے ٹھپے ڈالے, 1 ووٹ کی جگہ 10 ووٹ لپیٹ کر کے ڈالے. ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. سر لیکن سر میرا سوال آپ سن لیں, آپ یہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں سر, لیکن آپ کے جو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب, انہوں نے اپنی تقریر میں الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سے الیکشن کمیشن نے سیٹیں چھین کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دی, ٹھیک ہے, لیکن براہ راست وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں. یعنی کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں کوئی ایک آپشن یا سافٹ کارنر ضرور موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جماعت اسلامی کی طرف سے. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت شہر کراچی کے اندر میں اور جماعت اسلامی کا آنا ہے. ہم سادہ اکثریت پر موجود ہیں, اور سادہ اکثریت کو قبول کر لیں گے تو یہ سوال خود ہی فوت ہو جاتا ہے کہ ڈپٹی میئر کس کا ہوگا اور علاج کس کا ہوگا. لیکن ہم کراچی کے اندر تمام لوگوں کو لے کر کے ساتھ چلیں گے. ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, ہم سب کے مینڈیٹ. لیکن سر ایوان کی سادہ اکثریت تو آپ کو حاصل نہیں ہے نا سر. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ یعنی 90 سیٹیں ضرور ہیں, لیکن سادہ اکثریت تو جی میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ کریکشن کر لیں. جی 94 سیٹیں ایسی تھی جس کے ہمارے پاس ریزلٹس موجود تھے, فارم 10-11, اور کوئی 18 یونین کونسل ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے کلیم کیا ہوا ہے. ہمارا کلیم ہے ابھی بھی ڈی آر او آفس ویسٹ کے باہر لوگ دھرنے پر موجود ہیں, ڈی آر او آفس سینٹرل کے اوپر لوگ موجود ہیں. اس طرح کے معاملات جو ہے اس وقت چل رہے ہیں. اس وقت یہاں پر خاتون پاکستان کالج کے باہر لوگ موجود ہیں. تو مسئلہ ہے کہ کہیں ری کاؤنٹنگ کا پروسیس چلنا ہے, کہیں کوئی اور چیز ہے. اسی طرح جو یونین کونسل رہ گئی ہیں جس میں انتخابات ہونا ہے وہ باقی ہیں. لیکن سارا جب پروسیس پورا ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اس وقت شہر کی مین پارٹی ہے, اور ہم چلیے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 94 آپ کی وہ سیٹیں ملا لیں, آپ 18 سیٹیں. جی جی ہم پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں, اس مینڈیٹ کا. عبدالرشید صاحب اگر میں آپ کی بات تمام مانتا ہوں اور یہ کیلکولیشن کرتا ہوں, 94 سیٹیں 90 آپ کے پاس ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں 94 کے ہمارے پاس فارم تھے اس کو 94 کر لیں. 18 سیٹوں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا اختلاف ہے, وہ 18 بھی ملا لیں 112 ہو گئیں. 11 سیٹوں کا الیکشن رہتا ہے, وہ تمام سیٹیں آپ جیت لیں تو پھر کہیں جا کے آپ سادہ اکثریت میں آتے ہیں. سادہ اکثریت سمپل میجورٹی سر, مطلب وہ تو پھر آپ کو 123 سیٹیں درکار ہیں. بلند صاحب دیکھیں سیاسی عمل ہے, اس سیاسی عمل سر آپ بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں عبدالرشید صاحب. بند نہیں ہوتے, ہم سب کو لے کر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے ساتھ چلنے کے لیے جو تیار ہیں ان کو ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. ایک طرف ہمارے مینڈیٹ میں سب خون مارے, دوسری طرف اتحاد کی بات. تو آپ کے مینڈیٹ کا احترام تو کر رہے ہیں نا سر, چیزیں نوٹیفائی ہیں, آپ کو سیٹیں آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھ بھی گئی ہیں. اچھا ابھی تک حالانکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تصحیح یا تردید جو ہے نہیں کی گئی ہے, پھر بھی مختلف جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے شاید آپ کی ری کاؤنٹنگ میں کچھ سیٹیں بڑھی ہیں. لیکن سر جو باتیں آپ کر رہے ہیں بہت ہی آپٹیمسٹک باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہر چیز آئیڈیل کنڈیشنز کے لحاظ سے ہو تو آپ کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی اور آپ اپنا میئر لے آئیں گے. یہ تو پیپلز پارٹی کا سوال پیپلز پارٹی سے کیا جانا چاہیے نا.
مجھ سے تو جماعت اسلامی کے سوال میں آپ سے جماعت اسلامی کا ہی سوال کر رہا ہوں. پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میئر ہم لا رہے ہیں اور جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ میئر ہم لا رہے ہیں. جب یہ دونوں سوالیہ لگے ہیں تو کسی ایک نہیں میئر لانا ہے, اور جماعت اسلامی کے پاس اکثریت ہے, جماعت اسلامی نے میئر لانا ہے. اب اس کے بعد پی ٹی آئی موجود ہے, پیپلز پارٹی موجود ہے, مسلم لیگ اور ٹی ایل پی اور جے یو آئی, ان کے پاس بھی 2 4 6 نشستیں موجود ہیں. یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں. ہم مشاورت کا عمل جاری رکھیں گے, ہم سب سے ملیں گے, ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے, ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے, لیکن ہوگا وہی جو کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور کراچی کے ووٹرز کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے جماعت کا. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی یہ جو چیزیں ہیں, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں سیٹیں واپس ملی ہیں, اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کب تک متوقع ہے کہ آپ کا جو آپ کی اب جو سیٹیں درست ہو رہی ہیں وہ کب تک نوٹیفائی ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. جو ریزلٹس موجود ہیں فارم 11 اور 12 کے تحت ریٹرننگ آفیسر کو ان کو آن کرنا چاہیے. ری کاؤنٹنگ کا جہاں کہیں پروسیس چل رہا ہے تو فارم 12 سے کنسیڈر کرنا چاہیے. فارم 12 دکھائے جائے, اس کے اندر جتنے بیلٹ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا ہی آسان پروسیس ہوتا تو 32 گھنٹے رزلٹ آنے میں لگ جاتے, جن کے فارم 12 آپ کے پاس رات 10 بجے موجود تھے یا رات 12 بجے موجود تھے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. کبھی بھی یہ جو ہمارا معاشرتی کلچر بن گیا ہے, ہماری حکومتوں کا رویہ بن گیا ہے, ہمارے الیکشن کمیشن اور اداروں کے رویے بن گئے ہیں, یہ مینڈیٹس کو, جینوئن مینڈیٹس کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ آنے دیتے ہیں. اس وقت صورتحال یہی چل رہی ہے, اور اس صورتحال کا احترام کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کا احترام کرتے ہوئے ہم مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سارے عمل کے اندر یہ جو مینڈیٹ والا مسئلہ ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ہم سب لوگوں کو لے کر کے ساتھ چلیں گے, ہم سب سے بات چیت کریں گے. سیاسی عمل میں سب سے بات چیت ہوتی ہے, لیکن بات تو اس وقت شروع ہوگی نا کہ جب اختلاف کی بنیاد کو ختم کیا جائے. ایک طرف مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کے اس سارے رویے پر, یعنی ہم حلقہ بندیوں کے اوپر بھی, یعنی اگر آپ کی کچھ کھوئی ہوئی سیٹیں واپس کر دی جائیں تو پھر شاید آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے الحاق کے لیے سوچیں گے بھی, کیونکہ ایک طرف ایک رائے یہ دی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ صوبے میں حکومت ہے, اس لیے اگر کوئی ایسی حکومت بنتی ہے, کوئی ایسا میئر آتا ہے جسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہو, تو ایسی صورت میں فنڈز کا ملنا, اختیارات اور ان چیزوں کا رونا نہیں رویا جائے گا, بلکہ شاید کراچی میں کچھ کام ہو سکے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, سب بہتر ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالرشید صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما جماعت اسلامی اور ممبر صوبائی اسمبلی عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے, جن کے نتائج کا کل اعلان کیا گیا تھا. اس کے بعد ان نتائج پر اعتراض کیا گیا تھا, خاص طور پہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پہ جو ہے احتجاج کا سلسلہ بھی چلا. اب سے کچھ دیر قبل تک جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ڈی آر او کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جا رہا تھا. ہمارے ساتھ اس وقت حفیظ انصاری موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف ارسلان تاج نے. السلام علیکم ارسلان تاج, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. جی ارسلان تاج صاحب, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ریزلٹس آئے اور 40 سیٹیں آپ کو دی گئیں, اور اس کے بعد کچھ ری کاؤنٹنگز اور کچھ چینجز کی اب خبریں آ رہی ہیں, کچھ آپ کی سیٹیں جو ہے نا وہ شاید چینج ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی دوبارہ کاؤنٹنگ کے بعد کلیم کر رہی ہے, ابھی تک حالانکہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن تو نہیں نکالا گیا ہے, لیکن کیا لائے عمل اختیار کریں گے آپ سر ان تمام چیزوں کے بعد, یہ جو نتائج آپ نے کل دیکھے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک بدترین دور گزر رہا ہے, اور اس میں کراچی کا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بدنما داغ ہے. کہ آپ کسی سے بھی پاکستان میں پوچھ لیں اگر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں سب سے بڑی پارٹی بلدیاتی الیکشن میں اتر کے سامنے آئی ہے, تو وہ بولے گا کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ مذاق, یہ سچ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اس وقت کراچی کا حال ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کراچی کے باسی
پیپلز پارٹی کو منتخب کر سکیں. اچھا پھر یہ تو ایک ہماری سیاسی بات ہے نا, لیکن آپ اگر فیکٹس پہ جائیں تو 90 کے قریب پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ رات میں غائب ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ اورنگی میں کس طرح پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ڈبے لے کے بھاگ گئے تھے رات میں. مطلب الیکشن ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا اور وہ عملہ بھی لے کے چلا گیا. عملہ جو ہے بس سے وہ بیگ جو ہوتا ہے پولنگ مٹیریل وہ لے کے جا رہا تھا. پھر یہاں پر ایسا بھی دیکھا گیا کہ جی وہ بیلٹ بکس جو ہیں وہ لوگ ایسے ہی کھلے عام اس پر ٹھپے لگا رہے تھے. الیکشن کمیشن تو دور دور تک کہیں نظر ہی نہیں آیا. وہ کہتے تھے نا جی آر او کا الیکشن ہے زرداری صاحب, تو یہ تو آر او کا الیکشن بھی نہیں ہوا, یہ تو مطلب کھلا الیکشن تھا. جس کی جہاں پر داؤ لگا اس نے وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر بن کے سیاسی کارکنان بیٹھے ہوئے تھے. ویڈیو آئی آپ کے سامنے کہ سیاسی کارکنان جو ہے وہ عملہ بن کے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں تھا, کوئی شناخت نہیں تھی. محلے والے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن ہے نا, محلے والے. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, دیکھیں تمام باتیں آپ کی بالکل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس پہ آپ احتجاج کا حق رکھتے ہیں. مختلف فورمز موجود ہیں, الیکشن کمیشن ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, تمام فورمز موجود ہیں جس پہ الیکشنز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, ان نتائج کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. سر اب ان نتائج کے آنے کے بعد جو صورتحال رونما ہو رہی ہے اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی سے الحاق کے حوالے سے سوچ رہی ہے تاکہ میئر نہیں تو کم از کم ڈپٹی میئر لا سکیں, یا جماعت اسلامی اور آپ لوگ مل کے جو ہے نا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن پر جو ہے نا اپنی حکومت بنا سکیں؟ دیکھیں ہم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے میئر لگانا ہے, ڈپٹی میئر لگانا ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے اس کا یہ پورا رزلٹ جو ہے مسترد کیا ہے, اور ہمارے اس وقت بالکل یہ نہیں ہے کہ جی ہم کچھ جوڑ توڑ کر لیں, کس کے ساتھ چلے جائیں, کس کے ساتھ آ جائیں. ابھی بہت ساری یوسیز میں ہمارے یوسی کے جو ناظرین جیتے ہوئے ہیں فارم 11 کے حساب سے, ان کو کنسولیڈیٹڈ رزلٹ میں ہرا دیا گیا. وہ ڈی سی آفس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پاس فارم 11 موجود ہے, آپ ہمارا رزلٹ جاری کریں. کہ ماڑی میں اس وقت ہمارے کارکنان, ہمارے جو امیدواران ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ کس کے ساتھ جانے کا ہم رکھتے ہیں, یہ ابھی ہمارے یہاں اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. ہم اس کے اوپر ڈیٹیلڈ مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ کراچی میں کراچی کے لیے کیا بہتری ہے. ہم جو بھی اپنا فیصلہ کریں گے اس حوالے سے ہم یہ مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ کراچی سے اس کو کتنا فائدہ ہے. اور ایک چیز تو واضح طور پر ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کی تباہی, سندھ کی تباہی, پورے پاکستان کی تباہی میں سب سے اول پر ہے. تو obviously ہم تو ان سے بات کسی بھی طور پہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے ووٹنگ میں کیا اس میں حصہ بھی لینا ہے یا ووٹنگ کے عمل سے ہم باہر رہیں گے, یہ اس کے اوپر ابھی ہم مشاورت جاری ہے. ہم اس کے اوپر ابھی مشاورت کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یعنی جو یہ انتخاب ہے جس کے ذریعے یعنی آپ لوگ جس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ جاری ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ سراج الحق صاحب کو بھی کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوئی علاقہ لے کے آئی, بات درست ہے؟ دیکھیں ہماری جانب سے ایسا کوئی نہیں کیا گیا. باقی بالکل حافظ نعیم الرحمان کراچی کے صدر ہیں, ہماری یہاں کی قیادت کا ان سے رابطہ ہوا اور وہ اس ایشو پہ ہوا کہ ریگنگ کے اوپر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہوا اس کے اوپر مل کے آواز اٹھائیں, اس کے اوپر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جو جانب سے اور جو بھی جس کے ساتھ بھی ایون اگر ہمارے کچھ اگر سیٹوں پہ اگر کسی ایون جماعت کی کو بھی اگر اعتراض ہے تو اس کو فری اینڈ فیئر فریش طریقے سے دیکھا جائے. تو ہماری سیٹوں پہ کافی جگہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی وہاں پہ جماعت کے جتوا دیا گیا ہے 2-3 جگہوں پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی نتیجہ ہو سب. اچھا سر, بس ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سعید غنی صاحب نے کہا کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نکال جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی کی سیٹیں نکال جاتے ہیں, لیکن یو سی کا الیکشن ہار جاتے ہیں. خاص طور پہ خرم شیر زمان, جبار اشرف قریشی, ان لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جی بڑے بڑے کینڈیڈیٹس, آپ کا تو کوئی جتنے کینڈیڈیٹس آپ نے میئر کے لیے حساب سے کھڑے کیے تھے وہ الیکشن ہار گئے اپنی یوسیز میں. دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے. جس طرح نجمی عالم کو جو ہے وہ جتوایا گیا ہے, خرم شیر زمان کو ہروایا گیا, فردوس نقوی صاحب جیت گئے ہیں. نجمی عالم کو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پٹیشن ریڈی ہے ان کے لیے,
اور وہ ڈی سی جو جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہم انشاءاللہ اس کا رکوائیں گے، کیونکہ نجمی عالم صاحب تو کوئی WSB کے وائس چیئرمین تھے، اور اس کے اوپر ہم جب عدالت میں گئے تھے تو عدالت نے ہمیں کہا تھا کہ جی یہ الیکشن جب آپ لڑ لیں اس کے بعد آئیے گا تو ہم اس کو ری نوٹیفائی کر دیں گے. تو نجمی عالم نے تو پری پول ریگنگ کا حصہ رہے وہ، اور وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں وائس چیئرمین تھے وہ واٹر بورڈ کے. تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جس طرح سے انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سبوتاج کیا ہے، پورے پاکستان کے پوری دنیا میں لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے. ایون کونسلر جنرلز جو ہیں کچھ ملکوں کے وہ ہمیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی اور کراچی میں رہتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوا وہ کسی اور جگہ پر ہے، کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہاں پیپلز پارٹی تو کہیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ارسلان تاج صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے حفیظ انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حفیظ انصاری، کیا کہتے ہیں جو احتجاج جماعت اسلامی کی جانب سے کیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے DROز کے آفس کے باہر، کیا پوزیشن ہے اور کیا جو ہے نا وہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں یہ احتجاج اس وقت بھی جاری ہے، اور نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی بھی وہاں پر پہنچ گئے، جو ہفتے سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ صورتحال کچچھ گمبھیر سی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ احتجاج پہلے تو رزلٹ کے حوالے سے تھا کہ جو رزلٹ تبدیل کیے جا رہے تھے، جس کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی کہا تھا 11 اور 12 فارم جو انہیں کامیابی کے دیے گئے تھے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں ان کو ہروایا جا رہا ہے. لیکن اب جب گلشن معمار UC 12 منگو پیر سے جماعت اسلامی کا امیدوار ابو ضیاء پرویز اور کونسلر ہیں وہاں کے سید عاطف علی اللہ والا اور نعمان مبسوط، جنہیں جماعت اسلامی کا مطابق جو ہے ڈپٹی کمشنر ضلع غربی نے حراست میں لے لیا ہے، تو اس حراست میں لینے کے بعد جو ہے وہاں پر احتجاج کا سلسلہ مزید جو ہے تیز ہو گیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ شام کے بعد سے اب تک جو ہے وہاں پر احتجاج کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جس میں خواتین بچے بھی شامل ہیں. اس وقت احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسامہ رضی بھی وہاں پر پہنچے ہیں، دیگر رہنما بھی وہاں پر پہنچے ہیں، ان کے رہائی کا مطالبہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو فارم 11 ہے اور 12 اس کے مطابق جو نتائج ہے وہ بھی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے کچھ اور رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں. پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہی اراکین کی گرفتاری کا سلسلہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب جماعت اسلامی کی جانب رخ اس کا ہو گیا ہے. ایک طرف جو ہے معاہدے کی باتیں، اتحاد کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، دوسری جانب اس قسم کے احتجاج کا سلسلہ بھی کراچی میں جاری ہے. تو یہ میئر کا کون ہوگا اس حوالے سے یقیناً اتحادی جماعتیں بیٹھ کر ہی اس کا فیصلہ کر سکیں گی، لیکن اس دوران اس قسم کی صورتحال احتجاج وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی جاری ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حفیظ انصاری، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو استعفے منظور ہوئے، اور یہ استعفے منظور ہونے کے بعد اب جو سچویشن بنی ہے وہ یہ ہے کہ 35 سیٹوں پہ جو استعفے ہیں وہ اسپیکر کی جانب سے منظور کر لیے گئے. اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت عجلت میں فیصلے کرتی نظر آتی ہے، یعنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ میچیورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا مسئلہ ہو یا پھر وہ استعفوں کی منظوری کا مسئلہ ہو. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر بھی سراہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن نہ صرف سندھ میں اس نے مستحکم کی، بلوچستان میں پوزیشن مستحکم کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جو کہ بھٹو صاحب کے دور کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب کراچی سے یہ سیٹیں حاصل کی گئی ہیں. بہرحال ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب ذوالفقار بدر صاحب. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. آپ کا اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے. جی ویلکم. ذوالفقار بدر صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ یہ 35 سیٹوں پر استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں سر، جب 35 سیٹوں پہ استعفے منظور کیے جا سکتے ہیں تو پھر باقی ماندہ جو 120 سیٹیں یا مزید جو رہ گئی ہیں ان پہ کیوں نہیں پھر ایک ساتھ ہی ایکسیپٹ کر لیے جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا یہ سولی ڈسکریشن ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی، اس خود اس کو اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ کتنے اس نے پہلے کرنے ہیں، کتنے بعد میں کرنے ہیں، کتنوں کا ہینڈ ریٹن آیا ہے، کتنا کا جو ہے وہ ٹائپ آیا ہے، اور اس کی اسکروٹنی کر کے کرنا ہے. اس کو کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی عدالت اس چیز کی اسپیکر کی اس چیز کو
चैलेंज नहीं कर नहीं कर सकती। सकती। स्पीकर लेकिन सर इन्हीं स्पीकर ने पहले जब कुछ उम्मीदवार गए थे जो कि नुमाइंदे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा था हमारे सारे इस्तीफे मंजूर कर लें, हम सब आ जाते हैं एक साथ, तो उन्होंने कहा था नहीं जी एक साथ नहीं, 5-5 करके बुलाऊंगा और मैं खुद जाती मुलाकात करूंगा और 5-5 के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है सर? आप भी इस बात के गवाह होंगे। देखिए, ये बात तो मुझे पता नहीं है, इसकी डिटेल नहीं है कि 5-5 करके आएंगे। अगर 10, 15, 20 लोग भी चले जाएं और उनकी अकेले स्क्रूटनी होनी है, क्योंकि ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं सारे कौमी असेंबली के, तो उनको बिठा के वेट करा के वो सारा, तो स्पीकर ने उनको एक प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए शायद ये बात की हो। अदरवाइज ऐसी कोई नहीं है कि अगर आप सारे भी चले जाए, तो स्पीकर साहब ने तो 1 by 1 ही सबको मिलके उनकी कंसेंट लेनी है और एक वो जो ड्यू प्रोसेस है जी। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये फैसला इमरान खान के असेंबलियों में वापस जाने के ऐलान के बाद लिया गया है? ये बता दीजिएगा कि नहीं कल कहा गया कि हम असेंबली में वापस जाने का सोच रहे हैं, आज 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए और तमाम वो नाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही वफादार, लॉयल एंड क्लोज मेंबर्स जो थे उन्हीं को डिनोटिफाई किया गया है सर, चुन चुन के। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सारे कौमी असेंबली के जो मेंबरान हैं वो एक बराबर है। जो लोग जरा थोड़ा एक्स्ट्रा बोलते हैं, अगर कोई उनके बंदों के इस्तीफे हो गए हैं तो वो भी खान साहब के साथ ही चल रहे होते हैं। खान साहब के पास इस टाइम अपॉर्चुनिटी है कि वो असेंबलियों में वापस आए, जितने उनके लोग हैं उनको लेके आए। दे आर इक्वली गुड। जो एक्स्ट्रा गुफ्तगू करते, अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू करते, मीडिया सिर्फ उन्हीं को ना उठाए, वहां पे अच्छे लोग भी होंगे जो कि मुनासिब मियाना रवि की गुफ्तगू करते हैं। उनके साथ खान साहब आके बैठ के असेंबली के अंदर मामलात को चलाएं और मामलात को देखें। अच्छा सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि सर ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने एक तरीके की 3 महीने की लाइफ लाइन ले ली है, जब तक कि इन नशिस्तों पे इंतखाब नहीं होता और अब गिनती पूरी नहीं होती, उस वक्त तक रन ऑफ इलेक्शन में भी जो है ना वो अब हुकूमत को बढ़तरी हासिल हो जाएगी इन 35 लोगों को डिनोटिफाई करने से। यानी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है और चूंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नाराज है, वो अगर साथ नहीं देते और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है और रन ऑफ इलेक्शन में फिर ये चांसेस थे कि शायद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाए। इस डर से हुकूमत ने डिनोटिफाई किया 35 लोगों को, ताकि अब रन ऑफ इलेक्शन में भी जो है वो मौजूदा हुकूमत की जो अक्सरियत है वो बरकरार रहे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो मौजूदा आप फेवर करते नजर आ रहे हैं सर मुस्लिम लीग नून को, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज है। ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये तमाम पॉलिटिकल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर जितनी पार्टीज बैठी हुई हैं, ये अपना मैनिफेस्टो और अपनी जातियात से बालातर होके बैठी हुई हैं। एक दूसरे के साथ बहुत सारे पार्टी हेड्स को, लीडर्स को एक दूसरे के साथ रिजर्वेशन भी है, लोगों के काम भी नहीं हो रहे, लेकिन वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए इकट्ठे होके, ताकि पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो क्राइसिस है इससे निकाल के पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए। सर आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इन फैसलों से ऐसा लगता है इससे जरदारी साहब की प्रिंसिपल पे अमल नहीं किया जा रहा, वरना वो नाकाम होते नजर नहीं आते हैं। ना पंजाब में हुकूमत नाकाम होती, ना इस बहस पे नाकाम होती अगर जरदारी साहब के फैसलों को मान के चल रही होती हुकूमत। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत जो भी हुकूमत के जो हेड है वो वजीर आजम है, और वजीर आजम साहब ज्यादातर चीजों में जो हम पे भी जरूरत पड़ती है क्रॉस द पार्टी जो मुशावरत होती है, उसमें वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड के साथ मुशावरत करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही करते हो। आप कुछ चीजों में वो अकेले डिसीजन मेकर है, जैसे हुकूमत चलाने में, लेकिन जहां पे दूसरी पार्टीज का इंटरेस्ट आ जाता है वहां पे वो मुशावरत करते हैं। अगर पंजाब में चूंकि PMLN की सीट्स ज्यादा थी तो वो शायद वन वे स्ट्रेटजी खेल रहे हों, लेकिन यहाँ पे भी आसिफ अली जरदारी साहब से मुशावरत जरूर करते थे। और क्योंकि इस टाइम पे अगर बजायर प्राइमा फिशाई उनके नंबर उन्होंने जैसे दिखाया, इनसाइड तो मुझे बात पता नहीं है कि कितने नंबर थे कितने नहीं, क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, लेकिन जो भी किया उसके अंदर असेंबली तोड़ दी और असेंबली आगे। अब तो आगे इलेक्शन वाली बात है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन इजाजत देती है तो इलेक्शन को करवा देना चाहिए। सर आप कौन से इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो इस्तीफे होने के बाद या असेंबलियां टूटने के बाद हुए हैं, या आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं?
دیکھیں میں تو صوبائی اسمبلی کے جنرل الیکشنز کی بھی اور قومی اسمبلی کے بھی جو بائی الیکشنز ہیں اس کا الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے نہیں سر، جو صوبائی اسمبلیاں process تحلیل پورا کی ہے، گئی باقی ہیں چیز- تو آپ کے خیال میں اس میں جنرل الیکشن ہوں گے، 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب کی جائیں گی؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی کیا سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں ان پہ جو الیکشنز ہونے ہیں تو کیا یہ 5 سال کے لیے منتخب کی جائیں گی اسمبلیاں، اب جو ان اسمبلیوں کی تحلیل کے نتیجے میں جو الیکشن ہوں گے؟ جی، جو اسمبلی تحلیل ہو کے الیکشن ہوں گے وہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب کیے جائیں گے ایم پی ایس، اور پھر وہیں سے منتخب ہونے والے اپنا جو ہے چیف منسٹر، لیڈر آف دا ہاؤس، اور پھر آگے اس کی کیبنٹ جو فارم ہوگی اور پھر وہ ایک صوبائی معاملات چلائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے سر بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کے اسپوکس پرسن ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔